ہمیں 7 ادوار کا علم ہونا چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 1 سے 20 آیت۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو اس تاریخ دور میں بھی امید عطا کرتا ہے۔ ہماری امید یہ ہے کہ وہ ہر بھید جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کھل جائے اور نبوت کی اس کلام کو پورا ہونے کے منتظر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ علماء کی تشریحات، نظریات محدود ہیں۔ ابھی بھی کسی ایسی تفسیر کو جاننا مشکل ہے جو بالکل کتاب مقدس کے عہد کے مطابق ہو۔ یہ صرف خدا کا فضل ہے کہ میں مکاشفہ کے کلام کے لیے انگنت وقت گزارنے کے بعد اور سمجھنے اور تحقیق کرنے کے بعد اس قابل ہوا کہ یہ کتاب لکھ سکوں۔ حتیٰ کہ جب اب میں یہ بات کر رہا ہوں، میں تعجب کرتا ہوں کہ میرا دل کس قدر مکاشفہ کی سچائیوں سے بھر گیا ہے۔ روح القدس کی معموری میں نے اس کتاب کی تفسیر اور پیغامات تیار کیے ہیں۔ یہ تعجب انگیز ہے کہ میرا دل آسمان اور 1000 سالہ بادشاہت کے جلال سے معمور ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ مقدسین ہمارے خداوند کے لیے کس قدر جلالی شہادتیں دیں گے۔ اب میں تیار ہوں، جیسا کہ خدا نے اپنی حکمت بھرا کلام مجھے دیا تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے آپ تک پہنچا دوں، آپ کی رہنمائی کروں۔ جیسے یہ کتاب میں نے مکاشفہ پر لکھی، پہلے سے بھی زیادہ میرے دل خداوند کے جلال سے معمور ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے احساس تک نہ تھا کہ مکاشفہ کا کلام کتنا عظیم ہے۔ خدا نے یوحنا پر یسوع مسیح کی دنیا ظاہر کی۔ میرے ان ابتدائی الفاظ میں یسوع مسیح کے مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ مکاشفہ کے لفظی معنی ہے کہ الہی سچائیوں کو ظاہر کرنے کا عمل یا اس کو بیان کرنا۔ یسوع مسیح کے مکاشفہ سے مراد یسوع مسیح کے وسیلہ سے مستقبل میں کیا ظاہر ہونے والا ہے اس کو پیش کرنا۔ خدا نے مختلف طور پر یسوع مسیح کے خادم پر تمام باتیں ظاہر کی کہ آخری وقت میں کیا واقعہ ہوگا۔ مکاشفہ کے کلام کو کھولنے سے پہلے ہمیں یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا مکاشفہ کا کلام نبوتی انداز میں لکھا گیا یا علامتی یا حقیقی۔ ان تمام باتوں کی تفصیل سے خدا نے رویا میں ظاہر کی تھی جو اس دنیا میں ہونے والی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بیشتر علماؤں نے مختلف نظریات اور گڈمڈ تشریح کے ذریعے سے ان مکاشفہ کی الہی نبوتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان علماؤں نے اپنی بہترین صلاحیتوں سے مکاشفہ کی سچائیوں پر پردہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایسے مخالفانہ خیالات سے مسیحیت کو بہت نقصان پہنچا جو بائبل کی سچائیوں کے مطابق نہیں تھے۔ مزید پریشانیاں پیدا کر دی گئی۔ مثال کے طور پر بہت سے تنگ نظر علماء کی تاکید کے مطابق 1000 سالہ بادشاہت شروع ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی 1000 سالہ بادشاہت نہیں ہے، لیکن ایسی تجویزات بائبل مقدس کی سچائیوں سے دور ہیں۔ اس 1000 سالہ بادشاہت کا حقیقت کا ذکر مکاشفہ کی کتاب کے 20 باب میں قلم بند کیا گیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ نہ صرف مقدسین بادشاہی کریں گے بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سال تک ان کے ساتھ بھی رہیں گے۔ ساتھ ہی 21 باب میں لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد مقدسین نئے آسمان اور زمین کے وارث ہوں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ ابد تک بادشاہی کریں گے۔ کتاب مقدس ہمیں ان تمام حقائق کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن چونکہ یہ تاریخ میں حقیقتاً واقع ہونے لگیں تو ان سچائیوں کو ایمانداروں کے دلوں میں علامتی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب ہم آج کے مسیحوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کے پاس 1000 سالہ بادشاہت کی امید ہے۔ جب ہم ان سچائی کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے وعدے مقدسین کے لیے محض الفاظ رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی 1000 سالہ بادشاہت نہیں ہے جس کے انتظار میں مقدسین ہیں، پھر نیا آسمان اور نئی زمین بھی نہیں ہے۔ تب ان لوگوں کا ایمان بھی جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ سب ان کے لیے بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج اس مضمون سے تعلق رکھنے والے بہت سے علم الہیت کے ماہرین اور خادمین مکاشفہ کی نبوتی اعداد 666 کے نشان کو محض آج کی علامتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس نبوت کے پورے ہونے کا دن آئے گا تو بدقسمتی سے وہ اپنی زندگیوں کے ایمان کو جھوٹا پائیں گے۔
اس کی مانند جس نے اپنے گھر ریت پر بنایا تھا۔ وہ جو محض یسوع کے نام پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل کی ان سچائیوں پر یقین نہیں رکھتے، خدا ان سے بے دینوں جیسا سلوک کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے پانی اور روح کی خوشخبری کو جانا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور روح القدس بھی جو ان کے دلوں میں سے اسی وجہ سے سکونت نہیں کرتا۔ اس لیے ان کے دلوں میں 1000 سالہ بادشاہت، نہ آسمان نہ زمین کی کوئی امید نہیں، جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اگرچہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان بائبل کی سچائی کے مطابق نہیں ہے۔ جو کچھ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ خدا کا کلام ہے جو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ جلد پورے ہونے والا ہے۔ مکاشفہ کے دوسرے اور تیسرے باب میں ایشیا کی 7 کلیسیوں کی تائید کی گئی ہے، جس کے اندر ہمیں 7 کلیسیوں کی تعریف ملتی ہے۔ خاص طور پر جو جان دینے تک ایمان میں وفادار رہے گا، خدا اسے زندگی کا تاج دے گا اور وہ مصیبتوں پر غالب آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اعزاز رسانیاں ایمانداروں کے لیے ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ مکاشفہ کا کلام بیان کرتا ہے کہ مقدسوں کی شہادت، ان کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا اس 1000 سالہ بادشاہت کے وعدے کے کلام کے ساتھ ہمیں ایک عظیم تسلی اور برکت بخشتا ہے۔ وہ اپنی شہادت کو یقینی سمجھتے ہیں، اس طرح سے وہ وعدے کے کلام پر مضبوطی سے ایمان لا کر اس پر ڈٹے رہیں گے، اس لیے اسے بے دینوں کو پیش کرنا مشکل ہوگا۔ جیسے کہ آخرت کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، ان میں مکاشفہ کے اہم ترین موضوعات میں سے عظیم اعزاز رسانی، جی اٹھنا، مقدسوں کا اٹھایا جانا، 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان نئی زمین ہے۔ اس لیے خدا کی مرضی ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے بھی یہ ہے کہ اعزاز رسانی کے دوران اپنے ایمان کی کشتی لڑیں، کیونکہ یہ اعزاز رسانیاں تمام مقدسوں کے لیے خدا کے ارادہ کے موافق ہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ آخری وقت میں مقدسین اعزاز رسانیوں سے گزر کر مخالف مسیح پر غالب آئیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس کے 6 ابواب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مکاشفہ کا پہلا باب تعارفی ہے، جبکہ دوسرا باب اور تیسرا باب ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی اعزاز رسانیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ چوتھا باب مسیح کو خدا کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بتاتا ہے، اور 5واں باب یسوع مسیح اس کتاب کو کھولتا ہے جو باپ کے منصوبے اور اس کے پورے ہونے کو بیان کرتی ہے۔ چھٹا باب خدا کے 7واں ادوار کا ذکر کرتا ہے جو خدا نے نسل انسانی کے لیے تیار کی ہیں۔ خصوصاً چھٹے باب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مکاشفہ کی مکمل سمجھ کے دروازے پر ہمیں کھول دیتا ہے۔ چھٹے باب میں خدا نے 7 ادوار کے جو نسل انسانی کے بارے میں ہیں، اپنے منصوبے کے مطابق یسوع مسیح میں اسے پورا کرے گا۔ مکاشفہ کا پہلا باب تعارفی ہے، جبکہ دوسرا اور تیسرا باب ابتدائی کلیسیا کی اعزاز رسانی کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کے اس واضح منصوبے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 ادوار نسل انسانی پر لائے گا جو اپنے لوگوں کی دائمی حفاظت کرے گا۔ جب ہم ان 7 ادوار کو جانیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ ہم جان سکیں گے کہ ہم زرد گور کے دور میں رہ رہے ہیں جو مخالف مسیح کا دور ہے، اور ہمیں کس طرح کے ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا ہے، جیسے کہ مکاشفہ کے باب 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب پہلی مور کھولی گئی تو سفید گھوڑا باہر آیا، اس کے سوار کے پاس ایک کمان تھی، اسے ایک تاج دیا گیا، وہ فتح کرتا ہوا نکلا اور بھی فتح کرتا گیا۔ یہاں سفید گھوڑے سے مراد یسوع مسیح ہے، جبکہ کمان کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے اور اس پر فتح پاتے رہنا ہے۔ جب پہلی مور کھولی گئی تو سفید گھوڑا باہر آیا، اس کے سوار کے پاس ایک کمان تھی، اسے تاج دیا گیا تھا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ یہاں سفید گھوڑے سے مراد یسوع مسیح ہے، جبکہ کمان کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے اور اس پر فتح پاتے رہے گا۔ سفید گھوڑے کا دور پانی روح کی خوشخبری کی فتح کا دور ہے، جس کی خدا نے زمین پر اجازت دے رکھی ہے، اور یہ دور اس سے پیشتر کہ اس کی آمد ثانی ہو جب تک خدا کے وعدے پورے نہیں ہو جاتے جاری رہے گا۔
دوسرا دور سرخ گھوڑے کا دور ہے۔ یہ شیطان کی وضاحت کرتا ہے جس میں وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، جنگیں کروائے گا، زمین سے صلہ اٹھا لے گا، مقدسین کو اظہار ثانی دے گا۔ سرخ گھوڑے کا دور کے بعد کالے گھوڑے کا دور آتا ہے، جب لوگ کی روحیں عظام قحط کا شکار ہوں گی۔ اب آپ اس روحانی اور جسمانی قحط کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مستقبل قریب میں زرد گھوڑے کا دور آئے گا، جب مخالف مسیح اپنے تمام علامات کے ساتھ اٹھے گا، اور اس طرح سے یہ دنیا بہت بڑی بربادیوں میں گر جائے گی۔ زرد گھوڑے کا دور چوتھا دور ہے، اور اس میں دنیا 7 نرسنگوں کی تباہیوں کاریوں کا شکار ہوگی۔ یہ جب 3/4 جنگلات، راکھ اور سمندر خون اور تازہ پانی بھی خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ سورج اور چاند ٹکرانے کے بعد تاریک ہو جائیں گے۔ 5واں دور مقدسین کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کا دور ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب 6 باب اس کی 9 سے 10 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قبرگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ 6واں دور پہلی دنیا کی تباہی کا دور ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 6 باب اس کی 12 سے 16 آیت تک کے مطابق 16 سے 17 آیت کے مطابق، اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا۔ سورج کمل کی طرح مانند نکالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح موتکب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ہل گیا، اور زمین، بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار، مالدار، زوراور اور تمام غلام آزاد پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ آؤ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کا غضب کا زور عظیم آ پہنچا ہے۔ پھر 7ویں دور میں کیا ہوگا جس کو خدا نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے؟ اس آخری دور میں خدا اپنے اب کون ٹھہرا سکتا ہے؟ مقدسین کو 1000 سالہ بادشاہت کا نیا آسمان اور زمین دے گا۔ ان 7 ادوار میں سے ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ سرخ گھوڑے کا دور گزر جانے کے بعد، جس میں دنیا جنگوں کی تباہ کاریوں کا شکار ہوئی تھی، اب ہم کالے گھوڑے کے دور میں رہ رہے ہیں۔ مکاشفہ کا مکمل کلام ایمانداروں کے لیے منفی نہیں بلکہ مثبت سوچ میں لکھا گیا ہے۔ خدا ایمانداروں سے فرماتا ہے کہ میں یہ صرف تمہیں آخری وقت میں 1000 سالہ بادشاہت کی امید دیتا ہوں، بلکہ یہ کہ میں تمہیں اس دنیا میں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اس طرح سے ہم مکاشفہ کے کلام کی ظاہر کردہ سچائیوں کو جان لیتے ہیں۔ 6واں باب یقیناً 7ویں ادوار کی دستاویز ہو سکتا ہے جو خدا نے یسوع مسیح میں بنی نوع انسان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تاہم ہمیں چاہیے کہ دکھوں سے پہلے اٹھائے جانے کی جھوٹے نظریات کو چھوڑ کر کتاب مقدس کی طرف واپس آئیں۔ خدا نے ہمارے لیے 7 ادوار کو یسوع مسیح میں ترتیب دیا، جو خدا نے اپنی تخلیق کے شروع ہی سے اپنے مقدسین کے لیے یسوع مسیح میں 7 ادوار کی ترتیب دے رکھی ہے۔ ابھی بھی ایسے بہت سے علماء ہیں جو خدا کی ترتیب کردہ 7 ادوار سے نااہل ہیں، اپنی ہی تشریحات اور نظریات مکاشفہ کے کلام پر پیش کرتے ہیں جن سے لوگ زیادہ اور پریشان ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمیں خداوند کی ترتیب کردہ 7 ادوار کو پہچاننا چاہیے جو اس نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں۔ ہمیں علم اور ایمان کی سچائی کے ساتھ اس کے نام کو جلال اور عزت اور شکر گزاری کے ساتھ دینا چاہیے۔ خدا کے 7 ادوار جو اس نے مقدسین کے لیے ٹھہرائے ضرور پورے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس گفتگو سے آپ کو مکاشفہ کے کلام کے بنیادی تعارف کروا دیا ہوگا۔
مکاشفہ کے کلام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے تخلیقات کے شروع ہی سے یسوع مسیح میں پانی روح کی خوشخبری 7 ادوار کی ابتدا کر دی تھی۔ ان 7 ادوار کو جاننے کے بعد ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارے لیے کس قسم کے امتحانات کالے گھوڑے کے دور میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان احساسات کے ذریعے سے ہم ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اے ایمانداروں، جس میں اور آپ شامل ہیں، خدا کی ترتیب کردہ 7 ادوار کے زرد گھوڑے کے دور میں شہید ہوں گے، اور جب ایمانداروں کو اس بات کا احساس ہوگا تو ان کے دل امید سے بھر جائیں گے۔ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب خدا کے خادم اور مقدسین اس ارسانیوں کے دوار کے جلد آنے کو سمجھ جائیں گے تو ان کی زندگی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ زرد گھوڑے کے دور میں شہید ہونے کے لیے مقرر ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے دل شہادت کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس کا اب ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح شہید ہوں گے جس طرح ابتدائی کلیسیا کے مقدسین شہید ہوئے تھے۔ آپ کو احساس کر لینا چاہیے کہ جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا، شہادت ایمانداروں کے لیے نہ بچنے والی حقیقت بن جائے گی۔ شہادت کے فوراً بعد ان کا جی اٹھنا ہوگا۔ شہادت کے بعد جی اٹھنا ہوگا۔ اس جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے بعد ہم خداوند سے بادلوں میں ملیں گے۔ مقدسین کی زرسانیوں کے بعد ہمارا خداوند سوئے ہوئے مقدسین کو زندہ کرے گا اور ان کو اٹھا کر آسمانی شادی کی ضیافت میں شریک کرے گا۔ اس وقت جب مقدسین اٹھائے جائیں گے، زمین مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوگی۔ اس پر رہنا تب ناممکن ہو جائے گا۔ 3/4 جنگلات جل چکے ہوں گے۔ کیا آپ ایسی دنیا میں مزید رہنا چاہیں گے جس میں آپ رہتے رہے تھے؟ مقدسین کے پاس شہادت حاصل کرنے کی کلی وجہ موجود ہوگی، لیکن دنیا کے لیے کوئی امید چھوڑی نہیں جائے گی۔ کیا آپ اس علیحدہ اور خوف سے بھری دنیا میں رہنا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ جب آخری وقت میں مقدسین کی شہادتیں ہوں گی، اس کے بعد ان کا جی اٹھنا، اٹھایا جانا اور ابدی زندگی میں 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان، نئی زمین ہوگی جس میں خداوند کا جلال ظاہر ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں صاف بتاتی ہے کہ خداوند کا جلال اس طرح ظاہر ہوگا جب مقدسین اپنے ایمان کی خاطر مخالف مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا ہوگا اور یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح کی واپسی اور مقدسین کی شہادت، جی اٹھنا، اٹھایا جانا عظیم اظہارثانیوں کے درمیان میں ہوگا۔ یہ عظیم اظہارثانی کے 7 سالہ دور کے 3.5 سال کے بعد ہوگا۔ اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کو ایسے موضوعات کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دینا چاہیے۔ کیا ہم اس وقت بھی شہید ہو سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی ترتیب کردہ زرد گھوڑے کا دور آیا ہی نہیں؟ یقیناً بالکل نہیں۔ لیکن اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ عظیم اظہار ثانیوں کے شروع ہونے سے پیشتر خدا مقدسین کو اٹھا لے گا، اور اس طرح وہ 7 سالہ اظہار ثانیوں کو نہیں سہ سکیں گے۔ یہ نظریہ وعدہ کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے زرد گھوڑے کے دور پر یقین نہیں رکھتا کہ مقدسین پر آئے گا۔ اگر یہ اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ سچ ہے تو پھر مکاشفہ کی کتاب 13 باب میں یہ شہیدوں کی شہادت کے بارے میں بولا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مقدسین شہید ہوں گے جن کے نام برہ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب جو بعد میں اظہار ثانی کا نظریہ پڑھتے ہیں ان میں سے بھی زرد گھوڑے کا دور ہے۔ مقدسین کی شہادت، جی اٹھنا، اٹھائے جانے کو سمجھنے کے مطابق 7ویں آفت کے نرسنگے بجنے تک زمین پر رہیں گے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب ہمیں بغیر اس الجھن کہ یہ بات بتاتی ہے کہ مقدسین کا جی اٹھنا، اٹھایا جانا آخری فرشتہ کے نرسنگا کے پھونکنے سے پہلے ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں
خدا کے غضب کی 7 پیالے انڈیلے جا چکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ کا کلام پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کے لیے عظیم اطمینان اور برکت کا باعث ہے، اور جو 1000 سالہ دور شروع ہو جانے نظریے کے ماننے والے ہیں، جو سچ نہیں ہے بلکہ صرف لوگوں میں مایوسی اور پریشانی پھیلا رہے ہیں، ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا ہے کہ مقدسین کو اختیار دیا جائے گا تاکہ وہ 5 یا 10 شہروں پر حکومت کرے۔ حقیقت میں یہ کیا کچھ 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبل ازر ثانی کا اٹھایا جانا اور بعد از ازر ثانی کا اٹھایا جانا 1000 سالہ دور شروع ہونے کے مفروضیات اور نظریات بے ایمانی دعویٰ رکھتے ہیں، جو ایمانداروں میں بے دینی اور پریشانی کو پیدا کرتے ہیں۔ آخر کیوں ہمیں خداوند نے مکاشفہ کی کتاب دی؟ اس نے ہم پر یہ ظاہر کرنے کے لیے مکاشفہ کا کلام دیا تاکہ اپنے تحفظ کو 7 ادوار کے دوران ظاہر کرے اور انہیں بخشے گا جو یسوع کے ان شاگردوں میں سے ہوں گے جو بادشاہی کی سچی امید رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جیسے خدا کا منصوبہ تھا۔ یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں کالے گھوڑے کا دور ہے۔ مستقبل قریب میں ہی یہی کالے گھوڑے کا دور گزر جائے گا اور زرد گھوڑے کے دور کی ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا ہے کہ مقدسین کو اختیارات دیے جائیں گے تاکہ وہ 5 یا 10 شہروں پر حکومت کریں۔ حقیقت میں یہ کیا کچھ 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبل از ازر ثانی کا اٹھایا جانا یا بعد از ازر ثانی کا اٹھایا جانا 1000 سالہ دور شروع ہونے کے مفروضات اور نظریات بے معنی دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمانداروں میں بے دینی اور پریشانی کو پیدا کرتے ہیں۔ آخر کیوں ہمیں خداوند نے مکاشفہ کی کتاب دی؟ اس نے ہم پر یہ ظاہر کرنے کے لیے مکاشفہ کا کلام دیا تاکہ اپنے تحفظ کو 7 ادوار کے دوران ظاہر کرے اور انہیں بخشے گا جو یسوع کے شاگردوں میں سے ہوں گے جو بادشاہی کی سچی امید رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جسے خداوند کا منصوبہ ہے۔ یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں کالے گھوڑے کا دور ہے۔ مستقبل قریب میں یہ کالے گھوڑے کا دور گزر جائے گا اور زرد گھوڑے کا دور کی آمد ہو جائے گی۔ زرد گھوڑے کے دور میں مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مقدسین شہید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں پوری دنیا مخالف مسیح کی حکومت کے ساتھ منسلک اور متحد ہو جائے گی۔ اب آپ کو یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح ہم ایمان کے ساتھ جلد شروع ہونے والے زرد گھوڑے کے دور کا سامنا کر سکتے ہیں۔